آج کی اس مختصر نشست میں ہم حج کے مسائل یعنی طواف اور حجر اسود صفا مروہ کی مسائل بیان کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کان لگا کر اس کو سنیے۔ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہیں اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ طواف جس کے بعد صفا اور مروہ ہیں، یعنی صفا اور مروہ آپ نے کرنا ہے، تو اس طواف میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی اس پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہوتا ہے۔ اور جس کے بعد صفا مروہ نہیں ہے یعنی سعی نہیں ہے، اس میں رمل نہیں ہوتا۔ اب رمل کیا ہے؟ رمل کا مطلب ہے جبٹ کر تیزی سے چلے اور زور سے قدم اٹھائے اور قدم نزدیک رکھے اور مونڈوں کو خوب پہلوانوں کی طرح ہلاتا ہوا چلے۔ مطلب پہلوانوں کی طرح چھاتی کو نکالے، سینے کو باہر نکالے اور قدم کو چھوٹا رکھے اور ایسے اکڑ کے چلنا جیسے کوئی پہلوان ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رمل۔ آپ نے اس کو پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے، لیکن صرف مرد حضرات، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہیں اس طواف میں جس طواف کے بعد صفا اور مروہ ہیں۔ اب اگر زیادہ ہجوم ہے، زیادہ رش ہیں کہ رمل نہیں کر سکے گا، تو ہجوم کم ہونے تک طواف کو مؤخر کرے، یعنی انتظار کرے۔ جب ہجوم کم ہو جائے اس کے بعد طواف رمل کے ساتھ کرے۔ اگر طواف رمل کے ساتھ شروع کیا، اگر طواف کو رمل کے ساتھ شروع کیا اور 1-2 چکر کے بعد اتنا ہجوم ہو گیا کہ رمل نہیں کر سکتا، تو رمل کو موقوف کر دے، یعنی رمل کو ترک کر دے اور طواف جو ہے وہ پورا کر دے۔ اس طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر رمل کرنا بھول گیا، آپ نے رمل کرنا تھا، ایسے طواف تھا کہ اس کے بعد صفا مروہ پہ آپ نے جانا تھا، لیکن رمل کرنا بھول گیا اور 1 چکر کے بعد یاد آیا، یعنی آپ نے 1 طواف کا چکر لگایا، 1 چکر کے بعد یاد آیا تو صرف 2 میں رمل کر لے، اور اگر اول کے 3 چکروں کے بعد یاد آیا تو پھر رمل نہ کرے، یعنی 3 چکر آپ نے لگائے تھے اس کے بعد آپ کو یاد آیا تو پھر رمل نہ کرے، کیونکہ جس طرح اول 3 چکروں میں رمل سنت ہیں، اس طرح آخر کے 4 میں رمل نہ کرنا بھی سنت ہیں۔ اس طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھے کہ سارے طواف میں رمل کرنا مکروہ ہے، یعنی 7 چکروں میں رمل کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن کرنے سے کوئی جزا واجب نہیں ہوگی، یعنی کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اور یاد رکھے کسی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی رمل نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، رمل کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب چلنا افضل ہے، لیکن اگر قریب ہو کر رمل نہ کر سکتا ہو، یعنی رش ہے، تو پھر فاصلے سے رمل کے ساتھ طواف کرنا افضل ہے۔ محض قریب کے فضیلت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا یہ گناہ ہے۔ اس طرح بلا رمل بھی مردوں کو بیت اللہ کے قریب طواف کرنا افضل ہے، یعنی بیت اللہ شریف کے بالکل قریب طواف کرنا یہ افضل ہے، لیکن اگر قریب ہونے میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر افضل نہیں ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ بہت اہم ہے
اگر قصدن کسی نے 8واں چکر بھی کر لیا، یعنی 7 چکر ہیں، اس نے 8واں چکر بھی لگا لیا، تو پھر 6 چکر اور ملا کر پورا طواف کرنا واجب ہے۔ گویا اب 2 طواف ہو جائیں گے، کیوں کہ 8 چکر وہ تھے اور 6 اور ڈالے اس میں، تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ یہ 14 اور 7 چکر ہوتا ہے۔ تو اس بندے کے لیے 6 چکر اور بھی لگانا ہے، ورنہ طواف نہیں ہوگی۔ اسی طرح 7ویں چکر کے بعد وہم یا وسوسہ سے 8واں چکر کر لیا، تب بھی اس کو دوسرا طواف پورا کرنا لازم ہے۔ اگر 8واں چکر کیا اور گمان یہ تھا کہ یہ 7واں چکر ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ 8واں ہیں، تو پھر دوسرا طواف لازمی نہیں ہے، کیونکہ اس نے گمان پر یہ 8واں چکر کیا تھا۔ تو جب بعد میں معلوم ہوا کہ یہ 8واں ہیں، تو پھر اب دوسرا طواف لازمی نہیں ہے۔ لیکن اگر طواف رکن میں شک ہو جائے تو اس کا اعادہ کرے، اور اگر طواف فرض واجب کے بعد طواف فرض واجب کے پیروں کی تعداد میں شبہ ہو جائے تو جس پیرے میں شک ہوا اس کا اعادہ کر لے۔ مطلب اگر طواف کے رکن یعنی پیروں میں شک ہو جائے، پہلی مرتبہ یہ شک، آپ کا پہلا طواف ہے اور آپ کو شک ہو گیا کہ 2 چکر لگائے 3 لگائے، تو اس کو جو ہے آپ نئے سرے سے کر لیں۔ لیکن اگر طواف یہ فرض ہیں یا واجب ہیں اور اس کی جو پیرے ہیں اس میں آپ کو شک ہو جائے، تو جس پیرے میں شک ہوا اس کا اعادہ کر لے۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ 3 میں نے کیا، اب چوتھا ہے کہ 5واں ہے، اب چوتھا شمار کر لے، یہ آپ کا چوتھا ہوگا۔ طواف سنت اور نفل میں اگر شک ہو تو غالب ظن کا اعتبار کر لے۔ اگر کوئی عادل شخص طواف کرنے والے کے ساتھ ہو، یعنی عادل ہیں، نیک انسان ہے، وہ طواف کرنے والے کے ساتھ ہو اور وہ تعداد پیروں کی کم بتائے تو اس کے قول پر احتیاطاً عمل کرنا مستحب ہے، اور اگر 2 عادل شخص بتا دے تو ان کے قول پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو یہ کچھ مسائل طواف کے بارے میں۔ اب آب زمزم پینے کا طریقہ، یعنی آپ کا طواف تو ہو گیا، اس کے بعد آپ نے نماز بھی پڑھ لیا، اب نماز کے بعد آب زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے؟ آب زمزم پر نماز طواف کے بعد آئے، یعنی جب آپ طواف کی نماز 2 رکعت جو واجب ہوتی ہیں وہ پڑھ کر اس کے بعد آئے، اور اگر بسہولت ممکن ہو تو خود پانی کھینچے اور بسم اللہ پڑھ کر، یعنی خود پانی ڈالے اور بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قبلے رو ہو کر یہ دعا پڑھ کر اور خوب ڈٹ کر پیے۔ یہ دعا ہے، اگر کوئی یاد کر سکتے ہیں اس کو یاد کر لے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یعنی یا اللہ میں آپ سے علم نافع اور رزق واسع اور شفاء کاملہ کا طلبگار ہوں، اور 3 سانس لے کر پیے اور پھر خدا کی حمد کرے اور سر اور منہ کو بھی پانی ملے اور باقی بدن پر بھی ڈالے، اور باقی پانی اگر بچے تو کنویں میں ڈال دے یا بدن پر ڈال دے، یا وہاں پر جو کولروں کے ساتھ بڑے ٹپ کے لگے ہوتے ہیں اس میں پھر وہ ڈال دے۔
مریض اور بے ہوش کے طواف کا حکم بے ہوش کے احرام میں جس